میں اب دعوت دے رہا ہوں ایک ایسے نوجوان کو جس نے ختم نبوت کا پرچم پورے پاکستان میں بلند کر رکھا ہے، اور آج سے چند دن پہلے مسجد وزیر خان میں جن لوگوں نے ڈھول اور باجے بجا کر مسجد کی توہین اور اہانت کی، اس نوجوان نے پورے ملک کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے یہ وہاں کھڑے ہوئے، پھر جیل میں گئے، پرچہ ہوا اور ضمانت پر رہا ہو کر آج میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ آپ ایسا تاریخی استقبال کریں اور اس نوجوان کے لیے دعا گو رہیں کہ یہ جس طرح پرچم اٹھا کر حق کا چل رہا ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہو۔ میری مراد نوجوان رہنما جناب شہیر سیالوی صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور قاری فضل صاحب سے ملتمس ہوں کہ نعروں سے استقبال کروائیں۔ نعرہ تکبیر، آج کھڑے کریں جی، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، میرے کملی والے کی ختم نبوت، میرے آمنہ کے لال کی ختم نبوت، جناب شہیر سیالوی صاحب، انجے نہیں انجے اسے سپیڈے، جناب شہیر سیالوی صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ بس بھائی بس بس بھائی بس، وقت تھوڑا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ایک سیکنڈ بے بنو، ایک سیکنڈ بے بنو، وقت تک کو نماز بھی پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وَأَهْلِ بَيْتِ محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ دوستان ذی وقار، محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے، اور ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ دوستان ذی وقار، ان اشعار سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ سے، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم، اور چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں، چاند کی سرزمین پر پہنچنا، مگر یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے حبیب خدا کے قدم۔ دوستان ذی وقار، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اب میں 2 دن پہلے جیل سے آیا ہوں، میں مسجد وزیر خان کے باہر ناچنے والے اس فواد چودھری ڈبو سے کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ پاکستان کو لبرل سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ یہ عوامی مینڈیٹ دیکھ سکتے ہیں، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر اسی طرح کا جذبہ رہا تو وہ وقت بالکل بھی دور نہیں ہے کہ جب تعلیمی نصاب میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی جگہ غازی عبدالحمید کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تعلیمی نصاب میں بتایا جائے گا کہ قوم کی بیٹی ملالہ نہیں، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کے تعلیمی نصاب میں یہ بتایا جائے گا کہ جناب آپ کے رول ماڈل سنڈریلا نہیں ہیں، آپ کے رول ماڈل سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ اب آپ سوال یہ کریں کہ ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دوستان ذی وقار، ایوری فالس نیریٹو ہیز اے کاؤنٹر نیریٹو۔ ہم بچپن میں پڑھتے تھے ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ جب فرعون آیا تھا تو حضرت موسیٰ بھی آئے تھے، جب مسیلمہ کذاب آیا تھا تو صدیق اکبر بھی آئے تھے، جب مرحب آیا تھا تو حیدر کرار بھی آئے تھے، جب ابرہہ کی فوجیں آئی تھی تو ابابیل آئی تھی نا، جب مرزا ملون آیا تھا تو مہر علی بھی آیا تھا، اور جب راجپال آیا تھا تو غازی علم الدین بھی آیا تھا، جب سلمان تاثیر آیا تھا
تو ممتاز قادری بھی آیا تھا، جب پشاور کے ہائی کورٹ میں وہ ملون آیا تھا تو پھر غازی فیصل بھی آیا تھا، اور جب امریکہ آیا تھا تو ملا عمر بھی آیا تھا۔ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ یہ یاد رکھنا کہ اس وقت مرزا قادیانی کو جب لانچ کیا گیا تھا تو جناب صرف ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، دوسرا نیریٹو جو انگریزوں کا تھا اور اس کے کتے نہلانے والوں کا تھا، جو 20-20 روپے کے عوض ایک مجاہد کو شہید کروا دیتے تھے، جو لوگ اس وقت علماء کی مخبریاں کر کے بڑی بڑی جاگیریں لے لیا کرتے تھے، وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کا وہ نیریٹو کیا تھا جو مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا، وہ اس نیریٹو پہ لانچ کیا گیا کہ جناب دور حاضر میں ملکہ برطانیہ کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ دوستان ذی وقار، ختم نبوت پہ پورے پاکستان میں کانفرنسز ہوتی رہی، جہاد کے نیریٹو پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، آج ہمیں دلیری کے ساتھ بتانا ہوگا کہ میرے نبی جہادی تھے، صدیق اکبر جہادی تھے، عمر فاروق جہادی تھے، عثمان غنی جہادی تھے، حیدر کرار جہادی تھے، حسین و حسن جہادی تھے، نور الدین زنگی جہادی تھے، ٹیپو سلطان جہادی تھے، محمد بن قاسم جہادی تھے، سلطان محمد فاتح جہادی تھے۔ ہماری پوری تاریخ جہاد سے رقم ہے، ہمیں فخر ہے، ہم جہادی نبی کے جہادی امتی ہیں۔ جہاں نعرہ لگے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، وہاں اب یہ کفر کو ٹوٹنا پڑے گا۔ مجمع کے چاروں طرف سے بھارت